پاکستان اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ناشکری کیوں؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی، آتا تھا ان کے پاس اس کا رزق بافراغت ہر طرف سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اسے چکھا، پہنا دیا اللہ نے لباس بھوک اور خوف کا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں، اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس آ پکڑا انہیں عذاب نے، اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ سورہ النحل کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر لوگوں کو ان کی طرف توجہ دلا کر کہا ہے کہ ان پر غور و فکر کرو، تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ ان آیات میں ایک قوم کی ناشکری کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، کس طرح انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا۔ تفاسیر میں درج ہے کہ یہ قوم سبا کا قصہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوب زرعی اور معاشی خوشحالی سے نوازا تھا، مگر انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس زور کا سیلاب بھیجا کہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا ہوا بند ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں ان کی بستیاں برباد ہو گئیں اور ان کے سرسبز و شاداب باغ اجڑ گئے۔ قوم سبا پر جب سیلاب آیا تو وہ تتر بتر ہو گئی۔ انہی میں سے دو قبائل اوس اور خزرج بھی تھے جو یمن سے نکل کر مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس قوم کو جزیرہ نمائے عرب پر تجارت کی اجارہ داری حاصل تھی۔ شام سے یمن تک کی تجارتی شاہراہ قوم سبا کے پاس تھی۔ اس قوم کے بعد یہی چیز قریش کو حاصل ہوئی، جس کا تذکرہ سورہ قریش میں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور انہیں خوف سے امن عطا کیا۔ بیت اللہ کی تولیت اور خدمت کی وجہ سے قریش مکہ کو امن، چین اور سکون بھی حاصل تھا۔ لہٰذا اس صورت میں اللہ تعالیٰ قریش کو یاد دلا رہے ہیں کہ انہیں عرب میں جو عزت حاصل ہے اور جو امن، چین، سکون اور خوشحالی میسر ہے، اس پر شکر گزاری کی روش اختیار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں۔ فتح مکہ کے بعد دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پھر خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو پہلے جزیرہ نما عرب اور پھر 3 بر اعظموں میں معاشی، سیاسی، اخلاقی، سماجی، تمدنی اور امور عالم میں عروج حاصل ہوا، اور اس کے بعد بتدریج کفران نعمت کی روش بڑھتی گئی، اور بالآخر 1924 عیسوی میں یہ حالت ہو گئی کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، تاؤس و رباب آخر۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ دراصل ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہاری کیفیت کیا ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریز کی 200 سالہ غلامی کے دور میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمان پستی اور ذلت و رسوائی کی عمیق گھاٹی میں گر چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی اور پاکستان کے لیے تحریک چلائی گئی۔ تحریک پاکستان کی بنیاد ہندو کا خوف تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد وہ ہم سے 1000 سالہ شکست کا انتقام لے گا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت اندرا گاندھی کے منہ سے یہ الفاظ بھی نکل گئے تھے کہ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا انتقام لے لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا کر دی، کس لیے؟
چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارا دین خطرے میں ہے، ہماری تہذیب خطرے میں ہے، ہماری ثقافت خطرے میں ہے۔ ہندو اکثریت میں ہے، انگریز کے جانے کے بعد تو ہندو چھا جائے گا، لہٰذا ہمیں ایک علیحدہ خطہ چاہیے جہاں ہم آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ علامہ اقبال نے 1930 عیسوی کے خطبے میں یہی بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا نہ صرف قبول کی بلکہ ہمیں ایک کی بجائے 2 پاکستان عطا کر دیے، ایک مشرقی پاکستان اور ایک یہ موجودہ مغربی پاکستان۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہم نے بھی وہی کیا جو قوم سبا نے کیا تھا، فكفرت بأنعم الله، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ تو ہم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ کیا ہم نے بھی یہی وعدہ نہیں کیا تھا کہ اے اللہ ایک بار ہمیں ایک علیحدہ خطہ عطا کر دے، ہم نیکوکاروں میں ہوں گے، ہم تیرے دین کے عادلانہ نظام کو قائم کر کے دکھائیں گے، ہم اسلام کے نظام حریت و اخوت و مساوات قائم کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک کی بجائے 2 خطے عطا کر دیے، ہر طرح کی سہولیات عطا کر دیں، بافراغت رزق ہمارے پاس تھا۔ انڈیا سے جب کوئی پاکستان آتا تھا تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک غریب ملک سے ایک خوشحال ملک میں آ گئے ہیں۔ لیکن ہمارا طرز عمل اور رویہ مسلسل ناشکری کا رہا۔ اسی دین سے ہم نے اعراض کیا جس کو قائم کرنے کا وعدہ کر کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ قرارداد مقاصد منظور ہوئی تو پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا کہ آج ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ عوامی حاکمیت کے دور میں اللہ کی حاکمیت کا اقرار کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ ہماری باقی ساری تاریخ بھی اسی طرح کی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ سزا کے طور پہ 1971 عیسوی میں ہمارے اوپر عذاب کا کوڑا برسا اور مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہوں نے مشرقی پاکستان نام رکھنا بھی گوارا نہ کیا، جبکہ دنیا میں اس وقت 2 جرمنی تھے اور 2 کوریا تو اب بھی ہیں۔ پاکستان بھی 2 ہو سکتے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، لیکن بنگالیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف ایسی نفرت تھی کہ انہوں نے نام میں پاکستان کا لفظ بھی گوارا نہیں کیا۔ ہمارے 93,000 کڑیل جوان ہندو کی قید میں چلے گئے۔ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہماری معلومات کی حد تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ شہید تو ہوئے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں قیدی کبھی بھی نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تھا جو ہم پر برسا ہے، اور اس کی وجہ فقط اعراض عن الدین ہے کہ اس دین سے ہم نے اعراض کی روش اختیار کی۔ اس کے بعد بھی ہماری روش نہیں بدلی، اور اب بگاڑ بڑھتے بڑھتے جس حد تک پہنچ گیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ مروجہ سیاست کی بات کریں تو اس میں یہ بگاڑ ویسے تو کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا ہے۔ گالیاں دینا اور غیبت کرنا تو ایک معمول سا بن گیا ہے۔ ہلڑ بازی، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، الزام تراشی، بہتان ترازی، کردار کشی، بیڈ روم تک کی آڈیو ویڈیو لیکس کا معاملہ، یہ ہماری سیاست کے سنگ ہائے میل بن چکے ہیں۔ مقتدرہ کی بات کریں تو 5 صدی سے اصل حکومت انہی کی چل رہی ہے، کبھی کھلے عام مارشاء اللہ کی صورت میں تو کبھی پردے کے پیچھے سے ڈمی یا ہائبرڈ حکومتوں کی ڈوریاں کھینچتے ہوئے۔ 5 صدی کی تباہی سب کے سامنے ہے، مگر طاقتور شاید سبق سیکھنے کو تیار نہیں۔ معاشی حالت یہ ہے کہ وہ پاکستان جو 1960 عیسوی کی دہائی میں جنوبی کوریا اور ملائیشیا کو معیشت درست کرنے کے گر سکھا رہا تھا، اور پاکستان کے 5 سالہ منصوبے کو بنیاد بنا کر ان ممالک نے اپنی معاشی ترقی کا سفر شروع کیا تھا، آج IMF سے سودی قرضہ لینے کے لیے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ IMF اور اس کے پشتی بان تقریباً نصف صدی سے پاکستان کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر اس کی خون آلود ناک سے لمبی لمبی لکیریں نکلوا رہے ہیں۔ معاشی تنگی سے خودکشیاں بڑھ رہی ہیں اور پڑھا لکھا نوجوان طبقہ دھڑا دھڑ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ دہشت گردی، اسٹریم کرائم اور بد امنی نے ایک مرتبہ پھر ملک کو اپنے خونخوار پنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ گویا وہی کیفیت نظر آتی ہے جو سورہ الانعام کی آیت 65 میں بیان کی گئی ہے۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب
تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ دیکھو کس کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ یہ کیفیت ہے جو اس وقت ہماری ہو رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کو مزہ چکھانے کے چکر میں ہیں اور گروہ بندی حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کی بنیادی وجہ اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو قیام پاکستان کے موقع پر بحیثیت قوم ہم سب نے اللہ سے کیا تھا۔ یہ خلاف ورزی ہم مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ اسلام جس پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ اس صورتحال سے نجات کیسے حاصل کریں؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس کا واحد راستہ ہے توبہ۔ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب اس سے واپس پلٹا جائے۔ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں۔ کیا اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر میں نے اسلام کو نافذ کیا کہ نہیں؟ اگر کیا ہے تو کتنے فیصد کیا ہے؟ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اس کے بعد جو میرا دائرہ اختیار ہے اس کے اندر بھی شریعت کا نفاذ ہو۔ اس انفرادی توبہ کے ساتھ اجتماعی توبہ بھی ہو تو مکمل توبہ ہوگی، جیسا کہ قوم یونس نے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور توبہ کی تھی۔ ان کی اجتماعی توبہ قبول بھی ہو گئی تھی اور عذاب الہی کے آثار نظر آنے کے بعد وہ عذاب بھی ان سے ہٹا لیا گیا تھا۔ اگر ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو یہی روش اختیار کرنا ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ہمارے بزرگوں نے اللہ سے کہا تھا کہ ہم اس ملک میں دین کا نفاذ کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے، لہٰذا اس دین کے نفاذ اور قیام کے لیے عملی جد و جہد کی جائے۔ ہم اپنے تن من دھن کو اس عظیم کام کے لیے وقف کر دیں۔ بقول جگر مراد آبادی، چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر، چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔